بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمندر کے بارے میں بات کریں گے کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہوتی ہے۔ سمندر کتنا گہرا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو صحیح طرح سے معلومات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی رسائی سمندر کے بارے میں صرف اور صرف 5% تک ہے۔ باقی جہاں تک سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ سمندر 10 سے 12 کلومیٹر تک گہرا ہے۔ اگر ہم سمندر کی گہرائی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی 10 سے 12 کلومیٹر ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال جاتا ہے کہ 10 سے 12 کلومیٹر سفر کرنا تو اتنا مشکل کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر 12 کلومیٹر سفر کریں تو ہم آدھے گھنٹے میں وہاں پر سفر کر کے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تو پھر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال جاتا ہے کہ اگر ہم سمندر کی سطح سے سفر شروع کریں تو کیا آدھے گھنٹے میں سمندر کی تہہ سے ہو کر واپس آ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے ہی پانی کے اندر جانا شروع کرتے ہیں تو پانی کا دباؤ بہت ہی بڑھ جاتا ہے، تو پانی کے اندر مزید سفر کرنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان سمندر کے اندر زیادہ سے زیادہ 100 فٹ تک جا سکتا ہے بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے۔ تو اس سے آگے اگر مزید سفر کرنا ہو تو پھر آبدوز وغیرہ یا بہت ہی مضبوط قسم کی ایسی باڈی جو انسان کو پروٹیکٹ کر سکے اس کے اندر سفر کر سکتے ہیں، جیسا کہ پانی میں چلنے والی آبدوز پانی کے اندر گہرائی تک جا سکتی ہیں، اور ان آبدوز کی رسائی بھی زیادہ سے زیادہ 10-12 کلومیٹر تک ہے۔ آبدوز بھی پانی کے اندر اس سے زیادہ نہیں جا سکیں۔ سمندر کی گہرائی کو آپ اس طرح سے بھی سمجھیں کہ اگر پوری دنیا کی ساری گاڑیوں کو، ساری بسوں کو، ساری ٹرینوں کو، سارے ہوائی جہازوں کو، سارے بحری جہازوں کو، ساری بلڈنگز کو، سارے مکانوں کو اگر سمندر میں پھینک دیا جائے تو پھر بھی سمندر کی گہرائی ختم نہیں ہوگی۔ سورج کی روشنی سمندر کے اندر صرف اور صرف 1 کلومیٹر تک اندر جا سکتی ہے، اس سے آگے سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، جس کی وجہ سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور سمندر کے اندر وہاں پر وہ مخلوقات رہتی ہیں جن کا دیدار ابھی تک کسی انسان نے نہیں کیا، تو اس سے آگے سفر کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ سمندر کے اندر سفر کرنا سپیس میں سفر کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جوں سمندر کے اندر جاتے ہیں دباؤ بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے ہی ہم سپیس کی طرف بڑھتے جاتے ہیں دباؤ کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہی دباؤ کم ہوتا ہے سفر کرنا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ سپیس میں چیزوں کا وزن ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے اگر ہوائی جہاز میں ہم سفر کر رہے ہوں اور سپیس میں موجود ہوں تو فیول بھی بہت کم لگے گا، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز کو پہلے بہت ہی بلندی پر لے کر جاتے ہیں اور پھر آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم سمندر کے اندر کی طرف سفر کرنا شروع کریں اور صرف 5 کلومیٹر تک سمندر کے اندر جائیں تو پانی کا دباؤ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان کے سر پر 131 ہاتھی رکھ دیے جائیں تو جتنا وزن ہوگا اتنا ہی پریشر کسی انسان یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو سمندر کے اندر ہوگی اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی مضبوط قسم کی باڈی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیں پانی کے پریشر سے بچا سکے۔ اگر کوئی بھی باڈی اس قدر مضبوط نہ ہو تو وہ سمندر کی گہرائی میں پہنچنے کے بعد ایسے پچک جاتی ہے جیسے گاڑی کا ٹائر پھٹنے کے بعد ٹائر پچک جاتا ہے۔ اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔